الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی وائی ایس کی طرف سے آپ کا اسلامیات کا ٹیچر مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ العزیز جماعت ہشتم 8ویں جماعت کی 8 کلاس کی اسلامیات کا سبق سورہ انفال آیت نمبر 1 تا 10 پڑھاؤں گا۔ سبق کو غور سے سنیں اور کچھ ہدایات جو آپ نوٹ کر لیں اور ان پر عمل کریں۔ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ ہینڈ ریز کا جو آپشن موجود ہوتا ہے اسے ہرگز درس کے دوران استعمال نہ کریں۔ اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیں۔ تمام صفحات کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ جتنے بھی پیجز موجود ہیں ان تمام پیجز کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور سبق کے آخر میں پوچھیں۔ درس میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں کیونکہ قرآن مجید کی ایک سورہ پڑھی جا رہی ہے اور اس سورت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی چیز کو جب شروع کیا جاتا ہے تو اس چیز کا کوئی نہ کوئی شروع کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ انفال شروع کر رہے ہیں تو سورہ انفال پڑھنے کا کیا مقصد ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور سورہ انفال، لفظ انفال کے معنی کیا ہیں؟ لفظ انفال کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، انفال ویسے تو اصطلاح شریعت میں مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت، جو مال جنگ کے وقت کافروں سے مسلمانوں کو حاصل ہو، جیت کی صورت میں، جیتنے کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے حاصل ہو، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی نہیں۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے، عام طور پہ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مدنی صورت کسے کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یہ جواب دیتے ہیں کہ جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مدنی صورت اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی۔ میں نے اس بات کا انکار کیوں کیا کہ مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، اس صورت کو نہیں کہتے؟ میں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ شریف گئے تھے تو اس وقت بھی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن ہجرت کے بعد جتنی آیات نازل ہوئی، مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں کہ جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور ہجرت کے بعد جب نبی علیہ السلام مکہ میں گئے تھے، جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں وہ صورتیں کون سی ہیں؟ وہ صورتیں بھی مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہو گئیں۔ ہجرت سے پہلے پہلے جو صورتیں نازل ہو گئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے اور صحیح سے ذہن نشین کر لیجیے۔ اس صورت میں 10 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 10 اور آیات 75 ہیں۔ 75 آیات ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ایم سی کیوز میں بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ سورۃ الانفال میں آیات کی تعداد کتنی ہے، اور یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ الانفال کے کل رکوعات کتنے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ انفال کسے کہتے ہیں، اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا ہے، یہ ساری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہ انفال عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نفل کی جمع ہے۔ آپ یہ بات بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور پھر 2 نفل۔ اس طرح مغرب کی جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر عشاء میں بھی اسی طرح نفل موجود ہے۔ تو نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، ایک اضافی چیز جو زائد کام آپ کر رہے ہیں اسے نفل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفل جو ہے، نفل کا مطلب فضل بھی ہوتا ہے، احسان بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے۔ نفل کے لغوی معنی زائد، فضل اور انعام کے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے واجب ہیں اور اتنے نفل ہیں۔ جنگ میں جیتنے کے بعد حاصل ہونے والا سامان، اسلحہ، زمین، غلاموں وغیرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت کہا جاتا ہے۔
کیا وجہ ہے مال غنیمت کہنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جنگ میں دو باتوں میں سے ایک ہوتی ہے، یا تو شہادت ملتی ہے یا پھر انسان غازی بن کر لوٹتا ہے۔ شہادت ملنے کی صورت میں بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا فرمائی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ خواہش ظاہر فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کے درجے بہت اونچے ہیں۔ تو شہادت مل گئی تو بھی سرخروئی اور کامیابی ہے، نہیں تو بندہ غازی تو بن کر لوٹتا ہی ہے، اور غازی کو بھی بہت بڑا انعام اور احسان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہی ہے۔ ساتھ میں ایک اضافی چیز مال غنیمت کے طور پر مال بھی ملتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مال غنیمت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جتنا بھی سامان، اسلحہ، زمینیں، غلام، مرد و عورتیں، جو بھی مسلمانوں کو مل جائیں، مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں، جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے، اور کفار و مشرکین کو بھگا دینے کی صورت میں یا مار دینے کی صورت میں جنگ کے موقع پر، تو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ مال غنیمت حلال ہے یا نہیں ہے، اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ رب العزت نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا نہیں فرمائی، کہ مجھے وہ چیزیں ملی ہیں، مجھے فضیلت ملی ہے 6 چیزوں کے ذریعے سے، جو کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں ملی۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک چیز مال غنیمت ہے۔ احلت لی الغنا، کہ اللہ نے میرے لیے میدان جنگ کے مال یعنی مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب کا نام ہے، حدیث نمبر 523 ہے۔ اچھا جی، سورہ انفال کس موقع پر نازل ہوئی؟ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام کے معرکوں میں، اسلام کی جنگوں میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ تاریخ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے، نبوت کا دور رہا 23 سال، 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی۔ مکہ میں بڑی تکلیف، بڑی پریشانیاں، بڑی مصیبتیں، بہت آزمائشیں تھیں۔ وہاں کی زندگی گزار کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ آ چکے تھے، تکالیف، پریشانیاں، مسلمان تمام کے تمام مسلمان تکلیفوں سے دو چار تھے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اب آپ لوگوں کا یہاں رہنا ان کے درمیان مشکل ہے، اب آپ جائیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مکہ جا کر، مدینہ جا کر آپ مستحکم ہوں، مالی طور پر بھی، اسلحے کے طور پر بھی، اور جہاد کے طور پر بھی، اور پھر لوٹ کر مکہ آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کریں گے۔ مسلمان مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد ایک موقع پر مسلمانوں کی اور مشرکین کی، اچھا اس سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا جو کہ تجارتی قافلہ تھا، جو سامان لے کر تجارت کے لیے گیا تھا اور واپس آیا تھا۔ کتنی مالیت کا سامان تھا وہ آپ کے سامنے یہاں پر سلائیڈ میں آ جائے گا کہ 50,000 دینار تھے۔ تو جب وہ قافلہ واپس لوٹ رہا تھا، واپس آ رہا تھا، اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان سب پر حملہ کر کے ان سے جنگ کی جائے، اور ان کے پاس جو مال غنیمت موجود ہے، جو مال تجارت موجود ہے، اسے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوا یہ آپ کو
آگے کے پیراگراف میں سمجھایا جائے گا۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، اس کے بعد کفار کی مسلسل یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ، ان کے اصحاب کو مٹا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ان کے لیے کافر جو محنت کر سکتے تھے محنت کی۔ اللہ رب العزت نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، تو کفار مکہ نے ایک مرتبہ اپنے اموال جمع کیے، اور ابو سفیان کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کی قیادت میں شام کی طرف ایک وفد بھیجا کہ وہاں جا کر تجارت کرو، اموال جمع کر کے لاؤ، مکہ مکرمہ میں طاقت مضبوط کریں، پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ کا مال لے کر تجارت کے لیے شام پہنچے۔ اس مال میں مکہ مکرمہ کا شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس گھر نے اپنا مال تجارت اس تجارت کے اندر نہ لگایا ہو۔ تقریباً ہر گھر ایسا تھا کہ جس نے اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ تو پھر سوچے کہ مکہ کے تقریباً تمام گھروں کے مال جب تجارت میں لگے ہوئے ہیں تو کتنا مال بنے گا اور مالیت کتنی بنے گی۔ کسی نے اپنا پیسہ اس تجارت میں لگایا۔ اس دور میں ابو سفیان جو مال تجارت لے کر آئے اس کی مالیت 50,000 دینار تھی، میں نے آپ کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال شام جا رہا ہے، اگر شام سے واپس آنے والے مال کو راستے میں کفار سے چھین لیا جائے، یہ مال ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو مال تھا نا، ظاہر ہے مشرکین مکہ کا مال زیادہ تھا اس میں، تو یہ کیا کرتے؟ اس تجارت کے مال کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، ہمارے خلاف استعمال ہونے کے بجائے مسلمانوں کے حق میں استعمال ہو، پہلے ہی ان سے یہ مال چھین لیتے ہیں۔ اس مال نے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال راستے سے روک لو، بلاک کر دو، تاکہ یہ مال مکہ نہ پہنچے جو ہمارے خلاف استعمال ہو، بلکہ اس مال کو لے کر مسلمانوں کے حق میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یہی کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ دوسری طرف ابو سفیان کو علم ہو گیا کہ مسلمان قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، چنانچہ انہوں نے مکہ خبر بھیج دی، جس کے نتیجے میں ابو جہل کی قیادت میں اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس 1000 کا لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں اتر آیا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی اور جنگی سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ مسلمان ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ تو یہاں تک اس صورت کا شان نزول ہو گیا۔ اچھا، بیچ میں کچھ باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس غزوے میں کفار کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کفار اسلحے سے اور گھوڑوں سے لیس تھے، جبکہ مسلمان نہ اسلحہ رکھتے تھے اپنے پاس اور نہ ہی ان کی تعداد اچھی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص سواریاں تھیں۔ سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورت الانفال آیات 1 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ جنگ ہو گئی، مسلمان جیت گئے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرما دی، تو اب یہاں پر ایک سوال کیا مجاہدین نے کہ یا رسول اللہ، یہ جو مال حاصل ہوا ہے اس مال کا کیا کریں؟ یہ مال کس کا ہے؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو مال غنیمت کے حوالے سے اور مختلف احکامات دیے۔ یسألونک عن الانفال، مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ مال غنیمت خالص اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی اس کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کرنے کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھو۔ مال آنے جانے کی چیز ہے، مال کی فکر مت کرنا، مال کے چکر کے لیے جنگ مت کرنا،
ٹھیک ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا، اللہ رب العزت معلوم ہے، جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو ایمان ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، وہ کامل درجے کا ہے، وہ اپنے مال اولاد جائیداد ہر چیز کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو؟ تو یہ کیوں فرمایا؟ یہ فرمانے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بعد کے جو مسلمان آئیں گے وہ بھی کبھی مال کے معاملے میں لڑائی نہ کریں۔ یہ آیات صحابہ کرام کے لیے نازل فرما کر امت پوری کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ان لوگوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن تم لوگوں نے بھی اس چیز سے بچنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ اچھا جی، میں جو آیتیں پڑھوں وہ ساری کی ساری آیتیں آپ بہت غور سے اور بہت توجہ سے سنیں، کیونکہ قرآن مجید کا صحیح پڑھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آیات غور سے سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایم سی کیوز میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی آیتیں مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو آگے خالی جگہ آ جائے گی، تو وہاں پر آپ لکھیں گے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات عطیات زکوٰۃ یہ ساری چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ پروردگار کے ہاں بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے، ومغفرہ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ پھر سنیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے خدا کے ہاں، پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، مومنوں میں سے ایک جماعت ایسی بنی کہ جو خوش نہیں تھی اپنے گھر چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلنے میں۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب بھی وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یساقون الی الموت، کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ایسے اس طرح سے جھگڑا کرتے ہیں کہ انما یساقون الی الموت، کہ گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، کہ ان کو کوئی جیسے کہ موت کی طرف دھکیل رہا ہے، کہ انہیں مرنے کا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مر جاؤ، تو اس طرح وہ جھگڑتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں کو نہیں ڈالنا، نہیں مرنا۔ وہم ینظرون، اور اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آگے ہماری موت ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ تم إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ دیکھیں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے اس فتح مکہ سے پہلے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا تھا
کہ دو میں سے ایک لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہارا ہی فائدہ ہوگا اس مقابلے میں۔ اب وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ ایک ابو سفیان اور دوسرا ابو جہل کا۔ ابو سفیان کا وہ گروہ جو تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا، اور ابو جہل کا وہ گروہ جو جنگ کے لیے آیا تھا۔ اب آیت کو سمجھیں، آیت کے ترجمے کو سمجھیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم تمہارا ہو جائے گا، دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم کیا چاہتے تھے؟ تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، یعنی جس قافلے کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ظاہر ہے تجارتی قافلہ اس کے پاس کتنے ایک ہتھیار ہوں گے، جنگ کے لیے وہ تیار نہیں تھے تو تم یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، یعنی جن کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی خون خرابہ نہ ہو، جنگ نہ ہو زیادہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ پھینکے۔ دیکھیں مشرکین مکہ کے 70 سردار مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور کئی لوگ قیدی بن کر مشرکین مکہ کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جب اتنے سردار مارے گئے اور اتنے قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تو ان کی تو جڑیں کٹ گئی کافروں کی۔ اب ان کے جب پیچھے کھڑے ہونے والے نہیں رہے تو اب کافر کمزور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھیں اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ لیحق الحق، کیوں جڑ کاٹ دیں؟ تاکہ سچ کو سچ، ویبطل الباطل، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، یعنی سچ کو سچ ثابت کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے۔ ولو کرہ المجرمون، وہ مشرک ناخوش ہی ہوں، مشرک تو اس بات سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے کہ ان کو کوئی اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، یا ان کو ہار نصیب ہو جائے، اتنے زیادہ لشکر اور اتنے زیادہ جنگی سامان ہونے کے باوجود۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جو ہماری پسند کے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، میں یہ کام کروں، میں یہ کام کروں، ہم یہ باتیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت جو بات چاہتے ہیں ثابت ہو جانے والی بات وہی ہے۔ اللہ رب العزت بہتر چیز انسان کے لیے پسند فرماتے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کس کام میں بھلائی ہے، جاننے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی لیے ہماری کچھ سوچیں اور فکریں ہوتی ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، لیکن ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، یہاں پر تو اللہ رب العزت نے حق ثابت کرنا تھا کہ دیکھو مدد خدا کی مسلمانوں کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ نہیں، اسی لیے حق کو حق اور باطل کو باطل، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ پچھلی آیت میں کیا ایسی بات ہوئی ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے؟ یہی بات ہوئی ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ دو گروہوں میں سے ابو سفیان اور ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور وہ تمہارا ہو جائے گا، تو پھر یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور تجارتی قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، زیادہ جنگ و جدال بھی نہ ہو، زیادہ خون خرابہ بھی نہ ہو، اور شہادتیں بھی زیادہ نہ ہوں، اور کفار بھی زیادہ نہ کٹیں۔ لیکن اللہ رب العزت، چونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ کروانا تھا کہ جن کے مقابلے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان لوگوں کے پاس تو جنگی سامان ہی نہیں تھا۔ 1000 کے لشکر کے ساتھ 313 کا مقابلہ ہوتا ہے، ان 1000 کے پاس سارا سامان جہاد، سامان جنگ موجود ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فتح پھر بھی مسلمانوں کو نصیب فرماتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ کفار کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تھا، اور اللہ رب العزت ہی جانتے تھے اور بہتر جانتے تھے کہ فائدہ
اسی صورت میں ہوگا جب شان و شوکت والے لشکر سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ 1000 فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے آسمانوں سے، جو ایک ایک جماعت کی صورت میں آ رہے تھے۔ ایک جماعت فرشتوں کی نازل ہوئی، پھر دوسری جماعت نازل ہوئی، پھر تیسری جماعت فرشتوں کی آسمان سے اتر رہی تھی۔ تو مردفین کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ وما جعلہ، اچھا مسلمانوں نے اس آیت میں کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، جنگ کا مال نہیں ہے، ہم کیسے لڑائی کریں گے؟ مسلمانوں کے اندر سے ایک جماعت نے یہ کہا تھا اور وہ مسلمانوں سے الگ ہو گئی تھی۔ منافقین کی وہ جماعت مسلمانوں سے الگ ہو گئی تھی، خدا پر ان کا کامل بھروسہ اور یقین نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، تو میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اچھا جی، اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو مسلمانوں کے لیے، اس آیت کو پہلے سمجھیں بعد میں ترجمہ پڑھیں گے، ان فرشتوں کی مدد جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی مسلمانوں کے لیے، وہ ایک خوشخبری تھی، ایک بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کی چیز تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے وہ فرشتے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ فرشتے بھیجتے، اس لیے نازل فرمائے کہ دیکھو اہل ایمان کو جتنی تکالیف پہنچی، جتنے مصائب پہنچے، جب تک جنگ کا حکم نہیں تھا تو نہیں تھا، لیکن جب جنگ کا حکم آ گیا تو اب اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب مال نہیں ہے، اب جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے، اور سامنے والا لشکر قافلہ بہت بڑا ہے اور وہ سامان اور اسلحے سے لیس ہے، بلکہ اللہ رب العزت پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہی چاہیں تو کسی کو بھی غالب کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی کو بھی مغلوب کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت اس لیے بھیجی تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان رہے، ٹینشن اور فکر میں نہ ہو۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اچھا جی، پچھلی سلائیڈ کو ہی ایک دفعہ ہم پھر دیکھتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، یہ ایک جملہ ساری زندگی یاد رکھنے کا ہے کہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ اچھا، غزوہ بدر میں جب فرشتے اتر رہے تھے نا تو شیطان بھی کفار کے ساتھ موجود تھا، اور شیطان کی حرکت کیا تھی کہ اس نے کفار کو تمام کے تمام مشورے دیے تھے کہ یہاں جنگ کرو اور اس طرح سے تم فتح حاصل کر لو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ میدان جنگ میں پہنچا، بڑا بزرگ بن کے ان کے ساتھ کفار کے ساتھ چل رہا تھا، جب وہ میدان جنگ میں پہنچا اور اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو آگے کی آپ آیات میں دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا، اور اس نے کہا کہ نہیں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ کہتا ہوا شیطان بھاگ گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں بچ گیا تو فرشتوں کے ہاتھوں بھاری نقصان اٹھائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد محض اللہ کی ہے۔ ساز و سامان، لشکر، تجارت،
افراد یا کوئی بھی بڑے سے بڑا دماغ کام آنے والا نہیں ہے۔ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ محض اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو کہ مدد کر سکتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہی غلبہ ہے، چاہیں تو دنیا کو سیکنڈ سے بھی کم میں ختم فرما دیں، اور چاہیں تو کن کے ذریعے سے کوئی بھی کام بنا دیں۔ اچھا جی، یہاں تک ہماری 10 آیات مکمل ہو گئیں۔ ان 10 کی 10 آیات کا آپ ترجمہ یاد کریں گے، اور ان 10 کی 10 آیات کے الفاظ معنی بھی یاد کریں گے۔ کچھ مختصر الفاظ معنی یہاں پر دیے گئے ہیں، ان کو آپ پہلی فرصت میں یاد کریں۔ الفاظ معنی ہے الانفال۔ انفال کا معنی تو آپ کو سب کو سب سے پہلے یاد ہونا چاہیے کہ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کو۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو، آپس میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا نہ کرو۔ یاد رکھنا، مسلمان جب بھی مغلوب ہوا ہے، کسی نے اس پر غلبہ حاصل کیا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپس کے تعلقات کمزور کر دیے۔ ایک گھر میں دو بھائی ہوں، ان دونوں میں بھی اس وقت تک فساد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ان کے آپس کے تعلقات درست ہیں، تو کوئی تیسرا بندہ انہیں خراب نہیں کر سکتا۔ جب ان کے آپس کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اصلحوا ذات بینکم، کہ اپنے آپس کے معاملات اور تعلقات درست رکھو۔ وجلت، ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ آگے ہے کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ ناگواری محسوس کرنے والوں کو کارہون کہا جاتا ہے۔ کراہت، کراہت اردو میں آپ نے سنا ہوگا، تو یہ کہتے ہیں مجھے بھائی اس کام سے بہت زیادہ کراہت ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ ہانکے جاتے ہیں مطلب ان کو زبردستی دھکے دے کے لے جایا جاتا ہے۔ احدا، ایک مؤنث کے لیے آتا ہے۔ دابر، جڑ کو کہتے ہیں، دابر جڑ کو کہتے ہیں۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو، مردفین، لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ہیں جو کہ سوالات آپ نے کاپی میں لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کے بعد کچھ 3 آیات، ان 10 آیات میں سے 3 آیات سے مختصر لی گئی ہیں، جو کہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ اور دیکھیے، وقت کا کام وقت پر کریں گے تو بعد میں مشکل نہیں ہوگی۔ التمارین میں السؤال الاول، پہلا سوال ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ شروع کی آیات میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ابو سفیان کا گروہ ہے، ایک ابو جہل کا گروہ ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی قافلہ۔ 2 سوالات کے بعد 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ پہلی آیت ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو صحیح رکھو، آپس میں صلح رکھو۔ با ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جیم ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آیات کی تلاوت کی وجہ سے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ